اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو شخصیات کو چن لیا، ایک کو تیرا باپ بنا دیا اور دوسرے کو تیرا خامد بنا دیا۔ یہ وہ ذات علی مرتضیٰ، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ میں نے اس شخص سے تمہاری شادی کی ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور فاطمہ میری اس امت کے اندر سب سے زیادہ علم جس شخصیت کے پاس ہے میں نے اسے تمہاری شادی کی۔ پھر آقا نے فرمایا کہ فاطمہ بیٹا اس میری امت کے اندر سب سے زیادہ علم اور بردباری والے شخص کے ساتھ میں نے تمہاری شادی کی ہے۔ یہ ذات سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کی شان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمایا کہ جب غدیر خون کے مقام پر حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آقا نے فرمایا ان اللہ مولایا وانا مولا کل مومن من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھ مصطفیٰ کا مولا ہے، تو میں مصطفیٰ جس کا مولا ہوں بس علی اس کا مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے علی علیہ السلام کو اپنا نفس قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رمان سوسانہ محبوب فرما دے ہم اپنے نفس کو ساتھ لے کر آئے، تو وہ نفس مصطفیٰ وہ ذات مظہر محبوب خدا حضرت علی المرتضیٰ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ وہ علی ہے کہ جن سے علم کے چشمے علم کی خیرات حضور نے تمام کائنات میں بٹوائی۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد المدینہ فلیأت الباب۔ حضور نے فرمایا کہ میں مصطفیٰ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، بس جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے علی کے در کی خیرات حاصل کرے، علی کے قدموں میں آ جائے، اللہ رب العزت اسے علم سے بہرامد فرما دے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب۔ فرمایا کہ میں مصطفیٰ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی علی کے دروازے پر آ جائے، اللہ رب العزت اسے علم سے عطا فرما دے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، وعلی بابھا اور علی اس کا دروازہ ہے، فمن اراد الحکمہ فلیأت الباب۔ فرمایا کہ جو شخص حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے بس وہ میرے علی کے در کی خیرات حاصل کر لے تو اللہ رب العزت اسے حکمت بھی عطا فرما دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ اللہ رب العزت کی ذات کی قسم لا يدخل قلب رجل ایمان حتى يحبه للہ ولقرابته منی۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات کی قسم اس وقت تک کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر اور مصطفیٰ کی خاطر میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ یہ وہ گھرانہ یا اہل بیت ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ السلام اس اہل بیت کے گھرانے میں سردار ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے محبت والی شخصیت ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اس کائنات میں نے ہر کونا چھان مارا، آپ نے کل لمح کا لفظ استعمال کیا، نہ نظر تو نہ بصر تو۔ فرمایا کل لمح یا رسول اللہ میں نے اس کائنات کا تمام کونا چھان مارا، یا رسول اللہ آپ سے افضل کسی شخص کو نہیں پایا، یا رسول اللہ آپ کے گھرانے سے افضل کوئی گھرانہ نہیں پایا۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو آپ کا قلم جنبش میں آیا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل نے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی دولے جبرائیل یہی دولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے تمام جہانوں کے تمام کونے چھان مارے، پر یا رسول اللہ آپ جیسی کوئی شخصیت مجھ جبرائیل کو نظر ہی نہیں آئی، کیونکہ رابطہ نے آپ جیسی شخصیت تخلیق نہیں فرمائی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبت کی، اور ایسی محبت کہ بی بی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات میں، فرمایا کہ سب سے بڑھ کر اگر حضور کو اس کائنات میں کسی سے محبت تھی تو وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی۔ آپ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ کے علم کا کوئی احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت تھا، آپ کے پاس ایک شخص آیا، وہ بس گلی محلوں میں کہتا پھرتا تھا کہ مجھے فتنے کے ساتھ محبت ہے اور میں اس چیز پر ایمان لاتا ہوں کہ جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی، اور میں پھر دیکھے ایمان لاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے کہا اس کو پھانسی کے لٹکا دو، اس کو پھانسی دے دو، اس کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے کہا کہ عمر اتنی اجرت کس چیز کی ہے، ٹھہرے تو صحیح، مجھے اس کا ماجرا تو سننے دے۔ جب آپ نے سنا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے فتنے کے ساتھ محبت ہے، آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے اگر یہ اپنی اولاد اور مال کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ شخص کہتا پھرتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لے کر آتا ہوں کہ جو آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ عمر یہ بھی تو سچ کہتا ہے، قیامت تو اب تک پیدا نہیں ہوئی، یہ قیامت کے دن پر بھی ایمان لے کر آتا ہے۔ پھر کہا کہ میں اس شے پر ایمان لے کر آتا ہوں، میں پھر دیکھے ایمان لے کر آتا ہوں۔ کہا کہ عمر اس نے تو اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں دیکھا، اس نے تو اللہ رب العزت کی ذات کا نظارہ ہی نہیں کیا، اے عمر کی اس پر بھی ایمان لے کر آتا ہے۔ اور اسی لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور اللہ رب العزت سے پناہ مانگی کہ اللہ عمر اس دن سے پناہ مانگتا ہے کہ جس دن علی کی ذات مجھ عمر میں موجود نہ ہو۔ کہ علم علی المرتضیٰ علیہ السلام، ایک انگریز، اس نے چاہا کہ میں کائنات میں ریسرچ کروں کہ شرق سے غرب تک یعنی مشرق سے مغرب تک کتنا فاصلہ ہے، چاند اور سورج کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، ستارے کس چال میں چلتے ہیں۔ بس وہ اسی کے اندر مگن تھا، اسی ریسرچ کے اندر مگن تھا۔ اس کی اپنے دوست ایک مسلمان سے، اپنے مسلمان دوست کے ساتھ ملاقات ہوئی اور مسلمان کہنے لگا کہ یار اتنی دیر ہو گئی، آپ کو دیکھا نہیں، آپ کہاں پہ مصروف ہیں؟ وہ انگریز شخص کہنے لگا کہ یار میں اس لیے مصروف ہوں کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، میں کتاب لکھنا چاہ رہا ہوں، میں اس کائنات کے تک ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کائنات کس طرح تخلیق میں آئی، شرق سے غرب تک کتنا فاصلہ ہے، چاند سے سورج کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، زمین و آسمان کا کتنا فاصلہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم نے نہج البلاغہ نہیں پڑھی؟ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابعات ہیں، کیا تم نے نہج البلاغہ کا مطالعہ نہیں کیا؟ اس نے کہا ہوئی علی، کون علی ہے، میں تو علی کو نہیں جانتا۔ وہ مسلمان کہنے لگا کہ آپ علی کو بعد میں جانیے گا، پہلے علی کے خطابات تو پڑھ لیں، علی کی ارشاد تو پڑھ لیں کہ علی نے کیا فرمایا۔ اس شخص نے اس انگریز کو انگلش کے اندر نہج البلاغہ یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات کا ترجمہ کر کے انگلش میں دیا۔ جب اس ریسرچر نے وہ پڑھی تو اس نے الگ الگ اپنے سائنسدان دوستوں کو خطوط بھیجے، لیٹرز بھیجے کہ آپ یہ کتاب پڑھیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کائنات میں شرق سے غرب تک کتنا فاصلہ ہے۔ کچھ ماہ بعد، کچھ مہینے لگ گئے، ان دوستوں کے، ان سائنسدانوں کے لیٹرز آئے، تو ایک نظر حضرت علی کے خطابات کی طرف دیکھتا اور ایک نظر ان لیٹرز کی طرف دیکھتا، ان خطوط کی طرف دیکھتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا، مجھے نہیں پتا علی کون ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہاں تو علی وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، یا اگر اس نے اس کائنات کو تخلیق نہیں کیا، بس جب یہ کائنات بڑھ رہی تھی تو وہ علی دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ اس شخص کا تو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہیں تھا، یہ تو اس کے الفاظ ہیں، لیکن ہم گناہگاروں کو، ہم مسلمانوں کو یہاں سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ علم مصطفیٰ بول رہا تھا، یہ وہ علم تھا کہ جو حضور نے فرمایا نا مدینۃ العلم والعلم بالباب تھا، یہ وہ حکمت رسول بول رہی تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ سلام علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ علی کو علم اس طرح عطا کیا کہ جس طرح چڑیا چوگا اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو عطا کرتی ہے، کہ جس طرح چڑیا چوگا اپنے بچے کو ڈالتی ہے۔ تو چڑیا کا اپنے بچے کو چوگا ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے باہر جاتی ہے، باہر جا کے چوگا چنتی ہے اور پھر آ کے اپنے بچوں کو دیتی ہے۔ بس فرمایا کہ حضور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے علم لے کر آتے تھے اور مجھ علی کے سینے میں آ کے وہ ڈال دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا نا اللہ مجھے ہوتی ہے نا قاسم کہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا تو میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات کا علم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سینے میں لا کے دے دیا۔ یہ علم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ وصیت اپنے بچوں کو فرمائی وہ وصیت سنیے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس شخص کا شعور کتنا تھا حضرت علی مرتضیٰ کا، اور آپ کی ذہانت، آپ کی اعانت اور آپ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ یہ وہ علی ہے کہ جنہوں نے آپ کھولنے سے لے کر اپنی جوانی تک بلکہ کافی عرصہ، زیادہ تر عرصہ اپنی زندگی کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں بنایا، اور آپ کی علم کی تو انتہا تھی نا۔ آپ فرماتی ہیں وصیت کرتے وقت اپنے بچوں کو حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارو۔ آپ فرماتے ہیں وصیت کی لکم کہ میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ تشرکوا باللہ شیئا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کو واحد و یکتا تسلیم کرنا۔ پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا تضيعوا سنتہ، فرمایا کہ بچوں سن لو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع نہ کرنا، حضور کی سنت کو ترک نہ کرنا، حضور کی سنت پر عمل کرنا، حضور کی سنت نہ چھوڑنا۔ جب تک تمہاری سانسوں میں سانس باقی ہے بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ پھر فرمایا وَأَقِیمُوا هَٰذَینِ عَمُودَینِ، فرمایا کہ بچوں یہ جو سنت اور اللہ رب العزت کا تقویٰ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہی دین کے ستون ہیں، ان ستونوں کو قائم رکھنا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا وَأَوْقِدُوا هَٰذَینِ الْمِصْبَاحَینِ، فرمایا کہ بچوں اس سنت کو چراغ کی طرح روشن اور منور رکھنا۔ جب تک تمہاری سانسوں میں سانس باقی ہے حضور کی سنت زندہ رہنی چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ فرمایا وَفَلَاكُمْ ذَنبُكُمْ، بس پھر قیامت والے دن تم پر کوئی مذمت نہیں کی جائے گی، بس اللہ رب العزت کی رحمتیں تم پر نازل ہوگی۔ جب ہم لوگ اللہ رب العزت کی ذات کو واحد اور یکتا تسلیم کر لیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو تھامے رکھیں تو آپ ہمیں بھی یہ وصیت فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو وصیت فرماتا ہوں، فرمایا یہ میری وصیت میرے بچوں کے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے، اور جس تک یہ وصیت پہنچے تمام لوگوں کو یہ وصیت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا، پھر معاشر والے دن تم پر مذمت نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل کی جائیں گی۔ شاعر شعر کہتے ہیں نا کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں سرکار کریں گے، اور جب جائیں گے وہ سجدے میں ارفع راسک یا اللہ رب العزت فرمائے گا کیا محمد ذرا اپنے سر کو تو اٹھائے، سونیا سجدے تو سر کے چکو، آج رب تعالیٰ تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ فرمایا ہمارا سوفا یہ ہر بہت شاعر کہتے ہیں کہ وہ جب جائیں گے سجدے میں تو کھل جائے گی زلفیں، امت کی بخشش کے لیے اصرار کرے گا، اور حضور فرمائیں گے کیا مالک کائنات یہ تیرا جاہ و جلال، یہ تیرا غیظ و غضب، یہ تیرا قہر و غضب، مالکہ تیرا سوا دینے پہ سورج کا ہوگا، مالکہ یہ تیرا پل صراط۔ اللہ رب العزت کو شاید اپنے تخیل میں جا کے کہتا ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ محبوب یہ میرا قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے غلام سے تو ہم پیار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کریں گے۔
اعلیٰ حضرت کا مجھے شعر یاد آیا، وہ کہتے ہیں کیا ہمیں پل صراط سے ڈراتے ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پائے کوبا خود سے گزرے یہ تیری آواز پر، یا رسول اللہ رب سلم کی صدا پر بج دلاتے جائیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہگاروں کو پل صراط کی کوئی قدر نہیں رہے گی، یا رسول اللہ ہمیں تو پل صراط کی کوئی ہوش ہی باقی نہیں رہے گی۔ آقا جب آپ کہیں گے تو ہم گناہگار ننگے پاؤں پل صراط سے بج دلاتے ہوئے ناچتے ہوئے آپ کے پاس آئیں۔ رسول اللہ آپ کی شخصیت کے سامنے موجود ہو، یا رسول اللہ پھر کس گناہگار کی نظریں پل صراط کی طرف جائیں گی، یا رسول اللہ پھر کس گناہگار کا خیال پل صراط کی طرف جائے گا، یا رسول اللہ پھر کون ہماری کام کے سامنے موجود ہوں گے، یا رسول اللہ آپ کے چہروں سے ہم گناہگاروں کی نگاہیں ہٹے تو کسی اور جائیں گے۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بچوں کو وصیت فرمائی، فرمایا کہ بچوں سن لو، ابن منجم کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ تربیت رسول ظاہر ہو رہی ہے، یہ اخلاق رسول علی مرتضیٰ کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹوں سن لو، مجھے علی کا قصاص نہ لینا، اگر میں زندہ رہا تو پھر میں خود مختار ہوں، میرا جی چاہا تو میں اس سے قصاص لوں گا ورنہ میں معاف فرما دوں گا۔ فرمایا کہ اگر میں آج اس کو معاف فرما دوں گا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قریب ہو جاؤں گا، اور اگر تم نے اب اس کو معاف فرماؤ گے، میرا قتل اس کو معاف فرما دو گے تو میرے بیٹوں سن لو، رب تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گی۔ اور کیا تم نہیں چاہتے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے نہیں کہ رب تعالیٰ تمہاری بخشش اور مغفرت فرمائے؟ یہ وہ اخلاق آج ہمیں علی مرتضیٰ کی صورت میں نظر آئے کہ جو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ان کفار نے پتھر برسائے تو میرے آقا نے ان کی بخشش اور مغفرت اور ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ یہ وہ اخلاق سیدنا علی مرتضیٰ کی صورت میں نظر آ رہی ہے کہ جس شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو ضربت لگائی، آپ اسے بھی معاف فرما رہے ہیں صرف رب تعالیٰ کی رضا کے۔ پھر میرے آقا حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے بچوں کو ایک اور وصیت فرمائی، فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، اوصیکما اے حسن حسین میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔ پھر فرمایا وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا، فرمایا کہ اگر دنیا لاکھ تمہیں چاہے، دنیا کی آسائشیں نہ کھائے لیکن دنیا کی طرف راغب نہ ہونا۔ اے میرے بیٹوں سن لو، دنیا کی آسائشوں کی طرف راغب نہ ہونا، بس اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر تمہارا دھیان دے، تمہاری ساتھ ہر وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر موجود ہے۔ پھر جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْسَفَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا ذُوِيَّ عَنْكُمَا، فرمایا کہ بچوں سن لو کہ اگر اس دنیا کی کوئی چیز تم سے کھو جائے گا تو بس اس پر افسردہ نہ ہونا، اس پر افسوس نہ کرنا، رب تعالیٰ کی اطاعت کے تم دنیا سے دور رہو، تمہارا دل رب تعالیٰ کی جانب مائل رہے، اس وجہ سے تمہیں دنیا کی کوئی خواہش باقی نہ رہے۔ اگر تم سے کوئی چیز چھن بھی جائے اس کائنات کی، بس تم رنجیدہ نہ ہونا، تم افسوس نہ کرنا۔ پھر آقا فرماتے ہیں وَقُولَا بِالْحَقِّ، اور ہمیشہ حق کہنا۔ پھر فرمایا وَعَمَلَ عَلَى الْأَجْرِ فِي الْآخِرَةِ، فرمایا کہ بچوں تمہارا کوئی بھی عمل ہو تو آخرت کی خاطر۔ پھر آقا فرماتے ہیں وَقُولَا لِلظَّالِمِ خَصْفًا وَلِلْمُظْلُومِ أَوْنَا، فرمایا کہ ظالم کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہنا اور مظلوم کا ساتھ دینا۔ یہ وصیت ہمیں نظر آئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے میدان کربلا میں شہید ہونے کی خاطر چلے گئے۔ یہ اخلاق حسنہ، یہ اخلاق حسنہ ہمیں حضرت علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ السلام آپ کے بچوں کی صورت میں نظر آتی ہے، آپ کی وصیت ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسی کو میں دونوں کو وصیت کرتا ہوں، فرمایا وَجَنِّيَا وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي، بچوں سن لو میں اپنے اہل و عیال اور جہاں جہاں تک مجھے لکھی گئی کتاب یہ وصیت پہنچے میں تمام کو وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے وقت آخر ہم گناہ گاروں کو دیکھیے وصیت کیا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں بتقوی اللہ، میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ پھر فرمایا وَلَسْتُ أَمْلِكُ،
اور اپنے درمیان اپنے رشتے داروں کے درمیان نظم و ضبط قائم کرنا، محبت اور سلوک سلیقے سے ایک دوسرے سے پیش آنا، فرمایا کہ ایک دوسرے دونوں کو نہ چھوڑنا، اپنے رشتے داروں کو اپنے سے ترک نہ کرنا، خواہ وہ کتنا ہی دور ہو جائے لیکن ان سے محبت کرنا، ان کے قریب ہونا۔ فرمایا کبھی رشتے داری نہیں ختم کرنی، اپنے رشتوں کے ساتھ میل جول رکھنا۔ اور پھر فرمایا مسئلہ مزاج بینکم، اور اپنے درمیان صلاح کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، ہر وقت ایک دوسرے کو اللہ کا تقویٰ یاد کرتے رہنا۔ یہ حضرت علی اپنے بیٹوں کو وصیت فرما رہے ہیں، یہ وصیت ہے جو مرتضیٰ علیہ السلام آپ نے اپنے وقت آخر میں فرمایا، آپ کی وصیت کا دار و مدار اخلاق اور تربیت پر ہے۔ آپ کی وصیت کا نچوڑ نکالنا جائے گا تو آپ کی وصیت یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، ان کی سنتوں پہ عمل کرنا اور اپنے اخلاق کو بہتر کرنا، اپنے ماں بہن لوگوں کے ساتھ اچھی تربیت کے ساتھ۔ آج ہم لوگوں کو اپنی تربیت کرنے کی، اپنے اخلاق بہتر کرنے کی، اور جن کی اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی، کم از کم ہم اپنی اولاد کی اس قدر تو تربیت کریں کہ ان کے دل میں حضور کی محبت ڈالیں اور انہیں اس کائنات اور اس معاشرے کے اندر اپنی زندگی اس طرح بسر کرنی ہے، اس چیز کا پتہ چلے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے کی، حضور کے گھرانے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے گھرانے کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔